آج مغرب کی نماز کے بعد سے وہ رات شروع ہو جائے گی جس کو ہم اور آپ شب براءت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اللہ رب العزت کی بخششیں، رحمتیں، مغفرتیں بارش کی طرح برسیں گی اس رات میں۔ اسی لیے ہم اور آپ جتنا ہو سکے اس رات اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے خوب اپنی مغفرت کی دعا مانگیں، توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ اللہ رب العزت کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ اس رات میں اللہ کی جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اللہ سے دعا خوب مانگیں، خوب مانگیں، اپنی مغفرت کی دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کی مغفرت کی دعا مانگیں، اپنے رشتہ داروں کی مغفرت کی دعا مانگیں، تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ مغفرت یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر یہ حاصل ہو گئی، ہمیں نا مغفرت حاصل ہو گئی، تو ہماری آخرت کامیاب ہے، ہمارے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہے، ہمارے لیے قبر کی زندگی بہتر ہو جائے گی اگر ہمیں مغفرت نصیب ہو گئی۔ اسی لیے آج کی رات جتنا ہو سکے مغفرت طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور گناہوں کی معافی ایسے نہیں کہ دل میں ارادہ یہ ہو کہ میں پھر کر لوں گا گناہ۔ اللہ تعالیٰ توبہ جب قبول کرتا ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ دل میں یہ نیت کر کے ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اب میں کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور دعا مانگنے میں خوب عاجزی کا اظہار کریں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں، اور میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں دل سے دعا مانگیں، دل سے دعا مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دعا مانگتے وقت عاجزی اور انکساری کا اظہار اللہ کے سامنے کیا جائے اور رویا جائے اللہ کے سامنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو دعا مانگتے وقت آنکھ سے نکلتا ہے۔ اللہ کے خوف سے جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے دعا مانگتے وقت اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کے اظہار پر جب آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے بدلے میں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے، اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی لیے یہ مبارک رات ہے، اس میں توبہ کریں، اللہ سے خوب دعا مانگیں، زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں لگائیں، وظیفوں میں نہیں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، نمازوں میں لگائیں، درود شریف میں لگائیں۔ درود شریف بہت ضروری چیز ہے۔ درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے اس کے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ اتنا فضیلت، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے اس شخص کو جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اسی لیے درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازیں پڑھیں، نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل نمازیں پڑھیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تو اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کے بعد جتنا وقت ہو سکے، ممکن ہو جتنا وقت ملے اتنا دعا میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب بندہ مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ویسے تو ہر دن اللہ کی رحمتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ جو شب برات ہے، اسی طرح سے شب قدر آتی ہیں، یہ جو راتیں ہیں مخصوص اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص فضیلتیں، خاص رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جتنا ٹائم ملے دعا کریں، ہر پرابلم کا سولوشن اللہ سے طلب کریں۔ کوئی بھی پریشانی ہے اس رات میں اللہ سے خوب مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، رو کر مانگیں، بچے کی طرح مانگیں، مچل کر اللہ سے مانگیں، اور خوب روئیں جتنا ہو سکے۔ اور جب دل سخت ہوتا ہے نا تو رونا نہیں آتا، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائی جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعا میں لگائیے، اس رات میں خوب مانگیے، جتنا ہو سکے اتنا مانگیے، جب تک تھک نہ جائیں نا آپ،
جب تک اپنی دعا کو ختم مت کریے گا، بالکل ختم مت کریے گا، اور میرے جیسے گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے گا۔ یہ ضروری چیز تھی جو میرے ذہن میں آئی کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے، میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہی کچھ جو ضروری چیزیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو ہم اس رات میں اللہ سے بات کر سکتے ہیں، پھر اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس خاص رات میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت، پھر اس کے بعد نمازیں، تہجد کا اہتمام، اور پھر جتنا وقت ہو سکے درود شریف اور دعا میں گزاریے گا۔ مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔